یسایہ 36واں باب جو 22 آیات پر مشتمل ہے۔ اسوری یروشلیم کو دھمکاتے ہیں۔ اور حزقیہ بادشاہ کی سلطنت کے 14ویں برس یوں ہوا کہ شاہ اسور سنہیرب نے یہودا کے سب فصیلدار شہروں پر چڑھائی کی اور ان کو لے لیا، اور شاہ اسور نے ربشاکی کو ایک بڑے لشکر کے ساتھ لکیس سے حزقیہ کے پاس یروشلیم کو بھیجا، اور اس نے اوپر کے تالاب کی نالی پر دھوبیوں کے میدان کی راہ میں مقام کیا۔ تب الیاکم بن خلقیہ جو گھر کا دیوان تھا، اور شبنا منشی اور محرر یواخ بن آصف نکل کر اس کے پاس آئے، اور ربشاکی نے ان سے کہا، تم حزقیہ سے کہو کہ ملک معظم شاہ اسور یوں فرماتا ہے کہ تو کیا اعتماد کیے بیٹھا ہے؟ کیا مشورت اور جنگ کی قوت منہ کی باتیں ہی ہیں؟ آخر کس کے پرتے پر تو نے مجھ سے سرکشی کی ہے؟ دیکھ، تجھے اس مسلے ہوئے سرکنڈے کے عصا یعنی مصر پر بھروسہ ہے۔ اس پر اگر کوئی ٹیک لگائے تو وہ اس کے ہاتھ میں گڑ جائے گا اور اسے چھید دے گا۔ شاہ مصر فرعون ان سب کے لیے جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں ایسا ہی ہے۔ پر اگر تو مجھ سے یوں کہے کہ ہمارا توکل خداوند ہمارے خدا پر ہے، تو کیا وہ وہی نہیں ہے جس کے اونچے مقاموں اور مذہبوں کو ڈھا کر حزقیہ نے یہودا اور یروشلیم سے کہا ہے کہ تم اس مذبے کے آگے سجدہ کیا کرو؟ اس لیے اب ذرا میرے آقا شاہ اسور کے ساتھ شرط باندھ، اور میں تجھے 2000 گھوڑے دوں گا، بشرطے کہ تو اپنی طرف سے ان پر سوار چڑھا سکے۔ بھلا پھر تو کیوں کر میرے آقا کے کم ترین ملازموں میں سے ایک سردار کا بھی منہ پھیر سکتا ہے؟ اور تو رتھوں اور سواروں کے لیے مصر پر بھروسہ کرتا ہے۔ اور کیا اب میں نے خداوند کے بے کہے ہی اس مقام کو غارت کرنے کے لیے اس پر چڑھائی کی ہے؟ خداوند ہی نے تو مجھ سے کہا ہے کہ اس ملک پر چڑھائی کر اور اسے غارت کر دے۔ تب الیاکم اور شبنا اور یواخ نے ربشاکی سے عرض کی کہ اپنے خادموں سے ارامی زبان میں بات کر، کیونکہ ہم اسے سمجھتے ہیں، اور دیوار پر کے لوگوں کے سنتے ہوئے یہودیوں کی زبان میں ہم سے بات نہ کر۔ لیکن ربشاکی نے کہا، کیا میرے آقا نے مجھے یہ باتیں کہنے کو تیرے آقا کے پاس یا تیرے پاس بھیجا ہے؟ کیا اس نے مجھے ان لوگوں کے پاس نہیں بھیجا جو تمہارے ساتھ اپنی ہی نجاست کھانے اور اپنا ہی کارورا پینے کو دیوار پر بیٹھے ہیں؟ پھر ربشاکی کھڑا ہو گیا اور یہودیوں کی زبان میں بلند آواز سے یوں کہنے لگا کہ ملک معظم شاہ اسور کا کلام سنو۔ بادشاہ یوں فرماتا ہے کہ حزقیہ تم کو فریب نہ دے، کیونکہ وہ تم کو چھڑا نہیں سکے گا، اور نہ وہ یہ کہہ کر تم سے خداوند پر بھروسہ کرائے کہ خداوند ضرور ہی ہم کو چھڑائے گا، اور یہ شہر شاہ اسور کے حوالے نہ کیا جائے گا۔ حزقیہ کی نہ سنو، کیونکہ شاہ اسور یوں فرماتا ہے کہ تم مجھ سے صلح کر لو اور نکل کر میرے پاس آؤ، اور تم میں سے ہر ایک اپنی تاک اور اپنے انجیر کے درخت کا میوہ کھاتا اور اپنے حوض کا پانی پیتا رہے، جب تک کہ میں آ کر تم کو ایسے ملک میں نہ لے جاؤں جو تمہارے ملک کی مانند غلے اور میں کا ملک، روٹی اور تاکستانوں کا ملک ہے۔ خبردار ایسا نہ ہو کہ حزقیہ تم کو یہ کہہ کر ترغیب دے کہ خداوند ہم کو چھڑائے گا۔ کیا قوموں کے معبودوں میں سے کسی نے بھی اپنے ملک کو شاہ اسور کے ہاتھ سے چھڑایا ہے؟ حمات اور عرفات کے دیوتا کہاں ہیں؟ صفر وائم کے دیوتا کہاں ہیں؟ کیا انہوں نے سامریا کو میرے ہاتھ سے بچا لیا؟ ان ملکوں کے تمام دیوتاؤں میں سے کس کس نے اپنا ملک میرے ہاتھ سے چھڑا لیا جو
خداوند بھی یروشلم کو میرے ہاتھ سے چھڑا لے گا۔ لیکن وہ خاموش رہے اور اس کے جواب میں انہوں نے ایک بات بھی نہ کہی، کیونکہ بادشاہ کا حکم یہ تھا کہ اسے جواب نہ دینا۔ اور الیاقم بن خلقیہ جو گھر کا دیوان تھا، اور شبنا منشی اور یواخ بن آصف محرر اپنے کپڑے چاک کیے ہوئے حزقیہ کے پاس آئے اور ربشاکی کی باتیں اسے سنائیں۔